لفظ عشق اتنا ناکام عاشقوں نے استعمال کیا کہ اسے بدنام کر ڈالا. ورنہ پوچھے کوئی، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے نا کہ عشق کسے کہتے ہیں، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ عشق کسے کہتے ہیں تو وہ پوچھے یا حضرت ابراہیم سے یا حسین سے. تاریخ ابدیت میں ایک عاشق کو ابراہیم کہتے ہیں اور ایک عاشق کو حسین کہتے ہیں، اور دونوں کے عشق میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ابراہیم اور حسین میں فرق ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ جی کتنا فرق ہے. یہ بچہ، یہ جوان بعد میں پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ کتنا فرق ہے. حضرت ابراہیم سے اللہ نے مال مانگا، انہوں نے مال دے دیا، مگر اللہ نے مال رکھا نہیں، واپس دے دیا. بکریاں چرا رہے تھے. اچھا، اللہ کا بھی کام بڑھانے ڈالا ہے، اللہ کا کام بڑھانے ڈالا ہے. اللہ نے نبیوں سے بکریاں چروائی ہیں. اس کا ایک پیغام تو یہ ہے کہ جب محنت کرنے میں نبیوں کو آر نہیں ہے تو امتیوں کو شرم کیوں آتی ہے. انبیاء کرام، اللہ نے ہر نبی، اور ایک سبب بکریاں جو چروائی انبیاء سے، خود ہمارے سرکار جی، تو اس لیے بھی انبیاء کرام سے یہ جانور، یہ بکریاں صحراؤں میں لے جاتے تھے. ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ جو جانور سنبھال سکتا ہے وہ جاہل انسان بھی سنبھال سکتا ہے. انہیں انسانوں کی تربیت کرنی ہے نا. تو حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں، صحرا میں گئے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ جبریل نے پوچھا، یا اللہ، تیرے ابراہیم کا تیرے نزدیک مقام کیا ہے؟ کہ یہ اپنا مال میری راہ میں دینے کو تیار ہے. کہ یا اللہ، آزمایا؟ کہ جا کے آزماؤ. اب جبریل برابر سے تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. فوراً کان کھڑے ہو گئے حضرت ابراہیم کے، یہ تو میرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کہنے لگے، یہ تو میرے اللہ کا ذکر کر رہے ہو. جبریل نے کہا، صرف اللہ کو تم ہی مانتے ہو کیا؟ کوئی اور بھی تو اللہ کو مانتا ہے. کا ذکر بڑا اچھا ہے، ایک دفعہ اور سناؤ. جبریل نے کہا، اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ کہا، جتنا مال ہے آدھا دے دوں گا. سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں اور جانور تھے حضرت ابراہیم کے پاس. فرمایا، جتنا مال ہے آدھا دے دوں گا. جبریل نے ایک دفعہ پھر ذکر الہی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح تسبیح پڑھی. پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے، ایک دفعہ اور سناؤ. کہا، آپ کیا دو گے؟ کہا، جتنا مال بچا ہے سب دے دوں گا. معلوم ہوا جس کے نام سے پیار ہوتا ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سارا مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے ذکر پر قربان کر دیا. جبریل نے بڑھ کر کہا، اے ابراہیم، ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے تھا، ہمیں تو تمہارا دل چاہیے تھا. تم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال دے کر اپنا دل بتا دیا کہ اللہ کے لیے تم کتنا کیا کر سکتے ہو. جانور واپس رکھو، یہ تمہارے ہیں. پھر امتحان بڑھا تو حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. تیار ہو گئے ابراہیم آگ میں جانے کو. ایک لمحے، ایک بال برابر حضرت ابراہیم کو تردد نہیں تھا. آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور انتہائی اطمینان قلب کے ساتھ ذکر الہی پڑھتے ہوئے آگ میں جا رہے ہیں. جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی ہے. جبریل گھبرایا، یا اللہ، تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے. کہا، جاؤ جا کے میرے ابراہیم کا امتحان لو، پوچھو. جبریل آ کے کھڑے ہو گئے، یا ابراہیم حل لک حاجتن، کوئی حاجت ہے؟ فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا، اما الیک فلا، ہاں ہے مگر تم سے نہیں ہے. اللہ اکبر. فوراً جبریل نے کہا، پھر کس سے ہے؟ کس سے ہے حاجت آپ کو؟ کہا، اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے. اللہ اکبر.
جیسے ہی کہا نا اسی سے ہے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے، تو کہا بتاؤ میں اس تک اپنی تمہاری حاجتیں پہنچا دیتا ہوں۔ تو جملہ سنے حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں علمہ بحالی یغنی عن سؤالی، وہ میرے حالات سے آشنا ہے، اب سوال کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا سجاد کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت فرماتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ قبول ہو جائے، قربان جائے مولا کے اس فرمان پر، اسے تغرا کروا کے گھر میں لگانے کے قابل ہے مولا کا یہ فرمان، خوش خطی سے لکھوایا جائے، سنہرے تاروں سے لکھوایا جائے، اور مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں اور درگاہوں میں اور گھروں میں لگوایا جائے۔ حضرت فرماتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ قبول ہو جائے، میں دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں دعا اس لیے مانگتا ہوں کہ دعا مانگنا عبادت ہے۔ اللہ میرے حالات کو جانتا ہے، اب اس کے بعد سوال کی ضرورت کیا ہے؟ فوراً اللہ نے آواز دی، اے آگ، اے آتش، اے نار، کونی بردن و سلاما، ابراہیم پہ ٹھنڈی پڑ جا۔ جی ابراہیم جان دینے کو تیار ہوئے، اللہ نے جان نہیں لی نا۔ ابراہیم نے مال دے دیا، اللہ نے مال نہیں لیا نا۔ جی اب سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے اولاد کو قربان کرنا۔ مال سے زیادہ جان ہے، جان سے زیادہ اولاد ہے۔ گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، چھری الٹی ہو جاتی ہے، بہت زور لگایا، میں نے تو دھار دی تھی، میں نے تو اسے تیز کیا تھا، یہ چلتی کیوں نہیں ہے؟ پٹی کھول کر دیکھا تو چھری الٹی ہے، پھر اسے ہاتھ سے دیکھ کر سیدھا کیا، پھر پٹی باندھ کے چھری چلائی، پھر چھری نہیں چلتی، پھر دیکھا چھری الٹی ہے۔ 3 دفعہ جب ایسا ہو گیا تو چھری سے بولے، میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا کہ ذوالفقار مولا علی سے بات کرتی تھی، تو مجلس کے بعد ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، جدید دور ہے، آپ لوہا کیسے بولے گا، آپ فضائل پڑھتے ہیں، ذرا سوچا بھی تو کریں کہ اس کا جواب بھی آپ کو دینا ہے۔ میں نے کہا جی جواب میں دوں گا، آپ بات تو کریں۔ کہنے لگے ذوالفقار کیسے بولے گی مولا علی سے؟ میں نے کہا بھائی تمہارا تو پہلے قصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس معاشرے میں انسان انسان کی بولی نہ سمجھے، اس معاشرے میں تم ذوالفقار کی کیا سمجھو گے؟ تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور نہیں ہے۔ جی حضرت ابراہیم نے چھری سے کہا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں، تو الٹی کیوں جاتی ہے؟ مجال ہے کہ ابراہیم کسی سے بولے اور وہ جواب نہ دے، اور میں ابھی ابراہیم کی بات کر رہا ہوں، فخر ابراہیم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو چاقو بولا، چھری بولی، علامہ مجلسی نے بہار میں اسے کو لکھا ہے، چھری بولی الخلیل امرنی والجلیل نہانی، مجھے خلیل امر کرتا ہے اور جلیل روک دیتا ہے۔ پھر پوچھا اللہ سے یا اللہ کیا میرا اسماعیل تیری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ہم نے تمہارا دل دیکھ لیا، تم ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کو تیار ہو، ہمیں تمہارا اسماعیل نہیں چاہیے، تمہارا جذبہ قربانی چاہیے تھا۔ میں اب آپ سے میں نے بڑی دیر لگائی ایک نقطے کے لیے کہ حضرت ابراہیم سے انسان کے پاس 3 سے زیادہ کوئی چوتھا سرمایہ نہیں ہے، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے۔ جی حضرت ابراہیم نے تینوں چیزیں اللہ کو دے دی، اللہ نے واپس کر دی، مگر حسین سے تینوں چیزیں رکھ لی۔ مال حسین کا لے لیا اللہ نے، جی جان لے لی میرے مولا کی، اولاد ایک اسماعیل نہیں 58 اسماعیل۔ ذاکرین تشریف فرما ہے، مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے، 18 بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے کربلا میں، 58 بنی ہاشم شہید ہوئے۔ جی 18 تو صرف مولا علی کے بچے شہید ہوئے، 58 بنی ہاشم شہید ہوئے کربلا میں، 58 ماہ بنی ہاشم شہید ہوئے۔ سارا مال اللہ نے لے لیا، ساری جان اللہ نے لے لی، ساری اللہ اکبر اولادیں اللہ نے لے لی۔ کیا فرق ہے ابراہیم اور حسین میں؟ بہت روشن فرق ہے۔ میں مثال دوں گا اپنے محترم سننے والوں کو، آپ اپنے پوتے کے لیے، آپ اپنے بیٹے کے لیے، آپ اپنے بچے کے لیے ٹافی لائیے، ٹافی دے کر جب وہ کھانے لگے تو اسی سے کہیے بیٹا مجھے دے دو، یہ بچہ آپ کو ٹافی نہیں دے گا، اور اگر دے دے
تو آپ اگر کھائیں گے تو سارا معاشرہ مذمت کرے گا کہ بچے کی ٹافی کھا گئے، جبکہ آپ ہی نے دی تھی. تو آپ بچے کی ٹافی لیتے نہیں ہیں دے کر جی. اور اگر بچہ آپ کو دے دے تو آپ دوسرے دن پوری تھیلی لے کر آتے ہیں، جیتے رہو، ماشاءاللہ، شاباش، تم نے ایک ٹافی واپس کی تھی، کل پوری تھیلی لائیں گے ہم. توجہ کر لیا آپ نے؟ یہی بچہ جو 3 سال کا تھا، 2 سال کا تھا، آپ نے اس کی ٹافی نہیں کھائی. یہی جب 35 سال کا ہوگا، یہ دوائیاں لا کے دے گا، رکھ لیں گے، یہ کپڑے بنا کے دے گا، آپ لے لیں گے، یہ گھر بنا کے دے گا، آپ لے لیں گے، یہ آپ کے لیے گاڑی خریدے گا، آپ لے لیں گے. بچپنے میں اس سے ٹافی نہیں لی، جوانی پر اس سے آپ نے سب کچھ لے لیا. یہی فرق ہے ابراہیم اور حسین میں. ابراہیم بندگی کا بچپنا ہے، حسین بندگی کی جوانی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مولا حسین کی ذات پہ بلند تر صلوات دے گا. توجہ کیا آپ نے؟ مفہوم عشق اگر جاننا ہے تو حسین مولا بتائیں گے. اور خود علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. تو عاشقوں کی داستان ہے.